اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن اساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے سمہون نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اس کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یاد رہے کہ نورانی مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تو یہ شروع میں فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے تابعدار رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں ایک جلیبہ نام کا جن تھا، جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ اس کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی، جبکہ اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسے تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوفزدہ تھے۔ حلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف زمین پر تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جن میں عزازیل کے والدین حلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ قید میں عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بہت شمار علم ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا تھا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تھا۔ اس نے وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوگا۔ ایک دن وہ میری نافرمانی پر میں اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، میرے رب وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بہت جلد شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی تھی۔ اب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے پاس سے گزر ہوتا تو بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس کے پتلے سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔
عزازیل سمجھتا تھا کہ جہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے تو نکل جا، شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتر جائیں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔